بس بات اب ختم ہوتی ہے. حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ نے مالیگاؤں میں مردے بھی زندہ کیے ہیں. قادری جو تھے نا، قادری جو تھے مردے بھی زندہ کیے. ایک مرید آئے، سب کے نام مجھے برابر پتا ہے اور ذہن میں بھی ہے. تو ایک مرید آئے، حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ موجود تھے. کہا حضور گھر میں بیماری ہے. حافظ صاحب حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ سے کہا حضور گھر میں بیماری ہے، اور وہ روتے رہے، آہیں بھرتے رہے. حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ اچھے ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے. پھر بھی وہ روتے رہے، اس لیے کہ وہ دیکھ آئے تھے بیماری نہیں ہے، اب تو سانسوں کی مالا ہی ٹوٹ گئی ہے، اب تو سانسوں کی مالا ہی ٹوٹ گئی ہے. تو وہ وقت بڑا اضطراب کا ہوتا ہے جب کسی کے گھر کسی کا انتقال ہوتا ہے. لیکن آنے والے مریدوں کے ناز اور انداز بھی نرالے ہوتے ہیں، مانگنے کے طریقے بھی نرالے ہوتے ہیں. کہ حضور بیماری ہے، کہ جاؤ اچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. تو روتے رہے. تو پھر حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو تسلی نہیں ہوتی تو میں چلتا ہوں. یا ایک بات میں تھوڑی سی تلخ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ نظریہ اور جذبہ کچھ کم ہوتا جا رہا ہے کہ میں چلتا ہوں کا جذبہ کچھ کم ہوتا جا رہا ہے. آنے والے آئیں، چلیں سب کو چھوڑیں. ہم لوگ خود جو ہے نا ناکارے لوگ، امیر کے یہاں کی دعوت ہو تو جائیں، غریب کے یہاں ناک چڑھا کے رہ جائیں. اب دعوتوں میں بھی جب معیار دیکھا جاتا ہے، نہیں، ہم مسلمان ہیں، سید العالمین کے امتی ہیں. ہم گھر دیکھ کے دعوت قبول نہیں کرتے، ہم حضور کی سنت کی بنیاد پہ قبول کرتے ہیں. ہمارے یہاں امیر اور غریب میں فرق نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اپنے پرائے میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اللہ اللہ، کیا وہ لوگ تھے ہمارے اسلاف کہ غریبوں کے یہاں بھی جاتے تھے، امیروں کے یہاں بھی جاتے تھے، چھوٹے بلائے تو بھی جاتے تھے، بڑے بلائے تو بھی جاتے تھے. اب تو لوگ جنازوں کو بھی مہنگا کر چکے ہیں. مالداروں کی یہاں کی میت میں بھیڑ نظر آتی ہے، غریبوں کے یہاں دیکھ کر جنازے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی غریب کا جنازہ ہے جہاں کندھا دینے والے لوگ بھی موجود نہیں. یہ صورتحال ہے. بار بار اس کا احساس مجھے ہوتا ہے، یا اللہ جس قوم نے جنازوں کو بھی مہنگا کیا ہے، وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے زمین پہ جی سکتی ہے؟ نہیں، غریب کا جنازہ بھی قیمتی ہے. جتنا ثواب مالدار کے جنازے کو کاندھا دینے پہ ملتا ہے، اتنا ہی ثواب غریب کے جنازے کو بھی کاندھا دینے پہ ملتا ہے. بلکہ غریب کے جنازے کو کاندھا دینے پہ زیادہ ثواب ہے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں آنے والے تو بہت ہے، یہاں آنے والا کوئی نہیں. مالداروں کے یہاں بھاتی لکھانے والے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، اور غریب کے یہاں کی میت کا حال یہ ہے میرے اپنے شہر مالیگاؤں میں کہ لوگ ایک دوسرے کا منہ تکتے ہیں کہ تو لکھائے گا کہ تو لکھائے گا. یعنی اب اللہ کے لیے نیکی نہیں ہو رہی ہے بلکہ مالداروں کے لیے نیکی ہو رہی ہے. مسلمانوں، دین کہاں گیا؟ مذہب کہاں گیا؟ مسلک کہاں گیا؟ قرآنی تعلیمات کہاں گئی؟ نہیں، کوئی بڑے سے بڑا مالدار بھی اپنی ایک نیکی کا صلہ دینے کی اوقات نہیں رکھتا. نیکی اللہ کے لیے کرو، جیو اللہ کے لیے جیو، مرو اللہ کے لیے مرو. تو اللہ اکبر. وہ حافظ یحییٰ تھے کاملی قادری رحمت اللہ علیہ. فرمایا ٹھیک ہے چلو ہم چلتے ہیں. گئے، وہاں ہنگامہ مچا تھا. ہنگامہ مچا تھا کا مطلب یہ تھا کہ جو مریضہ تھی خاتون، اس کا انتقال ہو چکا تھا. چادر ڈال دی گئی. میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پیروں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے مریدوں کے لیے. دھیان سے سننا، بات مکمل کر رہا ہوں، انشاءاللہ بقیہ باتیں پھر کبھی ہوگی. ہمارے بزرگوں نے، بھئی پیر ہوتا ہی ہے دینے والا، ہاں، لوٹ مار کے کھانے والے تھوڑی ہوتے ہیں نا. لوٹ مار، ہر ولی آپ کو دینے والا ملے گا، مانگنے والا کوئی ولی نہیں ملے گا. اس لیے غریب نواز کے یہاں جاؤ دیتے ہیں، غوث پاک کے یہاں جاؤ دیتے ہیں، مخدوم سمنہ کے یہاں جاؤ دیتے ہیں، وارث پاک کے یہاں جاؤ دیتے ہیں، مدار العالمین کے یہاں جاؤ دیتے ہیں، جاؤ دیتے ہیں. 22 خواجہ کے یہاں جاؤ دیتے ہیں، 21 خواجہ کے یہاں جاؤ دیتے ہیں، مولانا اسحاق کے یہاں جاؤ دیتے ہیں، حافظ یحییٰ کے یہاں جاؤ دیتے ہیں، غلام ربانی صاحب کے یہاں جاؤ دیتے ہیں. دینے والوں، کیونکہ دینے والا
دے کے بھول جاتا ہے، لینے والا یاد رکھتا ہے. وہ پاگل تھوڑی ہے. لوگ یہ جلسہ ہوا نا، آج ایک جلسہ ہوا، جلسے کے لیے پوسٹر چھپے، اعلان ہوئے، خطیب صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں نا، اتنے لوگ جمع ہوئے. اجمیر شریف کی اس کا کوئی پوسٹر نہیں چھپتا، کبھی دیکھا چھپا ہوا؟ افق پہ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آیا قافلے روانہ ہیں، سب جا رہے ہیں، کوئی اعلان کرنے والا نہیں، کوئی بلانے والا نہیں. جا کیسے رہیں؟ لوگ پاگل تھوڑی ہیں، جہاں ملتا ہے وہیں جاتے ہیں، جہاں گڑ ہوتا ہے وہیں مکھیاں ہوتی ہے. ہاں کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں، بات میں ختم کرنے لگا لیکن بات آئی یاد میں، کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیا پاگل لوگ ہیں، پیسے خرچہ کر کے جا رہے ہیں، وقت خرچہ کر کے جا رہے ہیں، 3 دن 6 دن پڑے رہتے ہیں. کوئی حافظیہ کے یہاں پڑھا ہے، کوئی باعث خواجہ کے یہاں پڑھا ہے. ہم کہتے ہیں ہم جو پڑے رہتے ہیں نا، کبھی آپ بھی آ کے پڑے رہیں تب پتہ چلے گا یہاں ملتا کیا ہے. اور لوگ پاگل ہیں. 1 گھنٹہ لوگ کسی کے یہاں جاتے ہیں، ملتا ہے تو ہی جاتے ہیں نا. لوگ مفاد پرست ہیں، ملتا ہے تو جاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں ولیوں کے آستانے سے روکنے کے لیے جتنی بڑی بڑی تحریکیں چلی ہے، شاید اتنی بڑی بڑی تحریکیں کسی اور کام کے لیے نہیں چلی ہے. لیکن حیرت ہے جتنا روکا گیا اتنی پبلک بڑھتی جا رہی ہے. کچھ تو ہے، ملتا ہے تبھی جاتے ہیں. حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ پہنچے تو دیکھا کہ حجین پر کپڑا ڈال دیا گیا، رونا دھونا مچا ہوا ہے، عورتیں کھاٹ کے آس پاس بیٹھی، کٹیا کے پاس رو رہی ہے. حافظ صاحب نے منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو دے کر لینا جانتے ہیں. جملہ تھا حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ کا، جملہ تھا ہم تو دے کر، ہم لوگ وہ ہیں جو دے کر لینا جانتے ہیں. دے کر لینا جاننے کا مطلب کیا؟ پھر اس کے بعد آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا حجین اٹھو. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حجین اٹھو. وہ حجین جس کا انتقال ہو گیا تھا، گھر والے اسے مردہ سمجھ کر اس کو کپڑا اڑا چکے تھے. حافظ یحییٰ نے فرمایا حجین اٹھو. اور غوث پاک کا وہ قادری غلام جب کہتا ہے کہ حجین اٹھو تو وہ حجین زندہ ہو کر کے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے. لیکن دے کر لیا کیا؟ کتنی بڑی قربانی دی. ادھر حافظ یحییٰ ایک مرید کی بیوی کو زندہ کر رہے تھے، اس کو نہیں زندگی عطا کر رہے تھے، اور اسی وقت ان کی بہو کی روح ادھر نکل رہی تھی. یعنی بہو کی جان دے کر مرید کی بیوی کو آپ نے نئی زندگی عطا فرمائی ہے. یہ حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے کے ذات ہے. اللہ تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے.